پیارے دوستوں، ایک بادشاہ تھا، اس کو نیکی اور حکمت سے لگاؤ تھا اور سمجھدار بھی تھا۔ پر ایک بات نے اس کے دل میں اتنی نفرت بھر دی تھی کہ وہ ہر روز ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور شادی کے بعد دوسرے دن اس کو پھانسی پر لٹکا دیتا۔ اس بادشاہ کے وزیر، قاضی، سب بادشاہ کی اس حرکت سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ ایک بار پھر بادشاہ نے ایک لڑکی کو دلہن بنایا، اس سے شادی کی، اس کو ایک رات رکھا اور دوسرے صبح اس کو قتل کروا دیا۔ تو تمام گاؤں والے اس لڑکی کی لاش کو لے کر وزیر کے گھر آ گئے اور کہنے لگے، اے وزیر، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہماری بیٹیوں کا کیا قصور ہوتا ہے کہ انہیں بادشاہ بے دردی سے قتل کر دیتا ہے؟ وزیر بھی ان کی بات سن کر بہت دکھی ہوتا، لیکن وزیر بیچارہ کیا کرتا؟ وہ ہر بات پہ بادشاہ کو سمجھاتا تھا، لیکن بادشاہ وزیر کی بات نہ سمجھتا۔ گاؤں والے اپنے سر زمین پر مار مار کے رونے لگے اور اپنی فریاد وزیر کو سنانے لگے۔ اس وزیر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو گاؤں والوں کا حال اپنے باپ کے پاس کھڑی سن رہی تھی۔ وزیر کی بیٹی بہت ہی خوبصورت، عقل مند، سمجھدار تھی۔ وہ اپنے باپ وزیر سے کہنے لگی کہ میں بادشاہ سلامت سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر بولا، بیٹا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ظالم تمہیں شادی کے دوسرے دن مار ڈالے گا، تم تب بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو بیٹی؟ بولی، بابا، لوگ کیا کہیں گے کہ وزیر اپنی بیٹی کو تو چھپا کے رکھتا ہے اور لوگوں کی بیٹیوں پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ قیامت کو آپ لوگوں سے یہ کہہ سکو گے کہ جہاں وہ دوسروں کی بیٹیوں کو نہ بچا سکا، وہاں وہ اپنی بیٹی بھی نہ بچا سکا۔ اس لیے بابا، آپ میری شادی اس سے کر دیجئے۔ اور ویسے بھی بابا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بیٹی بہت مجبور کر لیتی ہے، تو وزیر مان جاتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایسا کرتا کیوں تھا۔ بہت پہلے اس بادشاہ کی ایک بیوی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بستر کے اوپر اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ عشق لڑاتے دیکھ لیتا ہے، لیکن جس حال میں اس نے اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے، اسی حال میں وہ اپنی بیوی اور غلام کی ایک تصویر بنوا لیتا ہے اور اپنے کمرے میں لگوا دیتا ہے، تاکہ اس کے سامنے اس کی بیوی کی بے وفائی ہر وقت رہے اور اس کو یاد رہے کہ عورت کتنی بے وفا ہوتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں عورتوں کے لیے اس قدر نفرت بڑھ گئی کہ اس کو تمام عورتیں ایک ہی جیسی لگنے لگیں۔ اس لیے ہی بادشاہ جس لڑکی سے شادی کرتا اور دوسرے دن اس کو پھانسی پر لٹکا دیتا، یہ سوچ کر کہ نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی عورت ہوگی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے گی۔ بادشاہ کو اس بات سے اس کے وزیر بشیر نے بہت سمجھایا، لیکن بادشاہ نہ سمجھا۔ اب ہم چلتے ہیں وزیر کی طرف، جو اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ کے ساتھ کرنے کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ وزیر مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میری بیٹی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو پتہ نہیں ہے کیا کہ شادی کے اگلے دن ہم اس کو پھانسی پر لٹکا دیں گے؟ وزیر اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر بولا کہ بیٹی ضد کر رہی ہے۔ بادشاہ بولا کہ اگر تمہاری بیٹی ضد کر رہی ہے اور تم اس کی ضد پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر شادی کی تیاری شروع کر دو۔ اور اگلے ہی دن وزیر کی بیٹی اور بادشاہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ وزیر کی بیٹی اب بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ بادشاہ جب شادی کی رات وزیر کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو وہ حسین و جمیل ہوتی ہے۔ بادشاہ کی توجہ وزیر کی بیٹی کی طرف ہی ہوتی ہے کہ اچانک اسی کمرے میں لگی اس کی بیوی کی تصویر پر بادشاہ کی نظر پڑ جاتی ہے۔ تب بادشاہ کو عورتوں کی بے وفائی یاد آ جاتی ہے، تو بادشاہ غصے میں اور جوش میں آ کر کہتا ہے کہ آپ ہمارے وزیر خاص کی بیٹی ہیں، اور آپ نے یہ بے وقوفی والی حرکت کیوں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل صبح آپ کو ہم قتل کروا دیں گے؟ ملکہ بہت ہی ادب اور احترام سے بولی کہ اے میرے آقا، یہ فیصلہ تو میرے اللہ نے کیا ہے اور اللہ کا فیصلہ مجھے ہر حال میں منظور ہے۔ بادشاہ بولا کہ تم صبح کے انجام سے واقف ہو؟ ملکہ بولی، بالکل واقف ہوں کہ میری موت صبح فجر کے وقت ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک رات آئے گی۔ ملکہ بولی، محبت کی خوشی کو لمبائی سے نہیں ناپا جاتا، اس کی گہرائی دیکھی جاتی ہے۔ بادشاہ بولا کہ تمہارے اس دل فریب باتوں کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں۔ ملکہ بہت ہی احترام سے بولی کہ میں ایک رات کے لیے آپ کی بیوی ہوں اور اس رات پر میرا پورا حق ہے اور صبح پر آپ کا اختیار ہے۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک رات کے لیے تو ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس کے بعد بادشاہ تھوڑا ٹھنڈا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ ملکہ بولی کہ آپ کا دل بہلانے کے لیے میں آپ کو کیا سناؤں؟ کوئی نظم سناؤں، کوئی شعر سناؤں، کوئی قصہ سناؤں، یا پھر کوئی گانا سناؤں؟ بادشاہ بولا کہ ایک رات کی بیوی ہو اور اس رات پر تمہارا پورا حق ہے، چلو تم ایک قصہ سنا دو۔
اس کے بعد ملکہ بہت ہی ادب اور احترام سے بادشاہ سلامت کو شربت پیش کرتی ہے۔ ملکہ اب قصہ سنانا شروع کر دیتی ہے کہ ایک تاجر تھا، اس کی ایک بیوی تھی اور ایک جوان بیٹی تھی، 3 چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ تجارت کرتا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سفر کے لیے جانا ہوتا ہے، سفر لمبا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے مل کر جاتا ہے۔ جاتے ہوئے بیٹی کھجور دیتی ہے کہ بابا سفر لمبا ہے، بھوک لگے تو راستے میں کھا لینا۔ وہ کھجور ساتھ لے کر وہ تجارت کے لیے راستے میں نکل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے آخر تھک جاتے ہیں اور راستے میں اس کو ایک حوض نظر آتا ہے۔ پانی والا حوض کافی نیچے ہوتا ہے اور وہ اونچائی کے راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے سفر طے کر کے نیچے آتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہاں بیٹھ کر کھجور کھا لوں گا اور پانی بھی پی لوں گا۔ وہاں وہ بیٹھ کر کھجور کھا رہا ہوتا ہے اور کھجوروں کی گٹھلیوں کو پانی میں پھینک رہا ہوتا ہے، اور اب جو سفید پانی ہوتا ہے اور اچانک سرخ ہو جاتا ہے، اور اچانک حوض کے اندر سے ایک بہت بڑا جن نمودار ہو جاتا ہے۔ اس جن کے ہاتھ میں بہت بڑی تلوار ہوتی ہے۔ وہ تاجر بیچارہ جن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کانپنے لگ جاتا ہے۔ جن اس تاجر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی قتل کر ڈالوں گا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا ہے؟ جن بولا، اے آدم ذات، تم نے کھجور کھا کر گٹھلی حوض میں پھینک دی ہے، جو میرے چھوٹے معصوم بچے کی حلق میں جا کر پھنس گئی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ تاجر بولا، لیکن مجھے تو آپ کا بیٹا نظر ہی نہیں آیا۔ جن غصے سے بولا کہ ہم جن آدم ذات کو نظر نہیں آتے۔ تاجر بیچارہ روتا ہوا کانپتا ہوا بولا کہ اس میں اب میرا کیا قصور ہے؟ جن بولا کہ تجھ پر احتیاط تو لازم تھی، اب اپنی جان بچانے کے بہانے نہ ڈھونڈ۔ وہ بولا کہ اگر یہ میرا گناہ ہے تو نادانی میں ہوا ہے۔ جن بولا، نادانی میں ہو یا جانتے ہوئے گناہ ہوتا ہے، مجھے اپنے بیٹے کا قصاص چاہیے، خون کا بدلہ، خون یہی انصاف ہے۔ تاجر بیچارہ مجبور ہو کر بولا ڈرتا ہوا کہ اگر مجھے مارنے سے تیرا بدلہ پورا ہو جائے گا تو مجھے منظور ہے۔ تاجر بولا کہ میری ایک شرط ہے۔ جن بولا کہ وہ کیا؟ تاجر بولا کہ مرنے کے بعد قبر کی مٹی کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن لوگوں کا میں نے قرض دینا ہے، وہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ وہ دیکھو، ان میں لوگوں کا سامان اور امانت ہیں جو میں نے لوگوں کو پہنچانی ہے، اور میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی میں نے شادی بھی کرنی ہے۔ مجھے یہ قرض ادا کرنے کا وقت دے دو تاکہ میں تمہارے بدلے کے قابل بن سکوں اور تم اپنا بدلہ لے سکو۔ جن بولا، جان بچانے کا اچھا بہانہ ہے۔ تاجر بولا، تو ٹھیک ہے، تو مجھے ابھی قتل کر دے، میں روز قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ ملکہ یہ قصہ سنا رہی ہوتی ہے اور صبح فجر کی اذان ہونے لگ جاتی ہے۔ ملکہ خاموش ہو جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت بولتے ہیں کہ قصہ سنانا بند کیوں کر دیا؟ اب مجھے بتاؤ کہ جن نے تاجر کو مار دیا؟ تو ملکہ بولی کہ رات ختم تو بات ختم، اب اذان ہو چکی ہے اور میرے مرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ بادشاہ بولا، لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ کہ جن نے اس تاجر کو مارا یا چھوڑ دیا؟ ملکہ بولی کہ کہانی بہت طویل ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ بولا کہ ہم وقت کو روک لیں گے۔ ملکہ بولی، اے سلطان، کیا وقت کبھی کسی کے روکنے پر رکا ہے؟ بادشاہ بولا کہ ہم تمہیں ایک رات کی زندگی اور عطا کرتے ہیں، اب تم قصہ سناؤ۔ ملکہ بولی، نہیں، میرے سرتاج قصے تو راتوں کو سنائے جاتے ہیں، اور اب تو اذان ہو چکی ہے، عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ کو اپنے شاہی فرائض بھی انجام دینے ہوں گے۔ بادشاہ بولا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک دن اور ایک رات کی زندگی اور بخش دی۔ اب ملکہ وضو کرتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے۔ بادشاہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی لڑکیاں میرے پاس آئی ہیں، سب کے چہرے پر خوف ہوتا تھا، اس کے چہرے پر خوف کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈر کیوں نہیں رہی؟ مجھے قصہ تو ایسے سنا رہی ہے جیسے اس نے زندگی بھر میرے ساتھ رہنا ہے۔ خیر، اس کا قصہ مجھے بہت دلچسپ لگا ہے۔ بادشاہ ملکہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ کی نظریں اچانک اس کی بیوی کی تصویر پر پڑ جاتی ہیں، اور بادشاہ پھر سے طیش میں آ جاتا ہے، کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور دن بھر کے تمام کام کرتا ہے۔ ادھر ملکہ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اے میرے خدایا، اے میرے اللہ، تو میرے سرتاج کو ہدایت دے کہ یہ لوگوں کی بیٹیوں کے قتل عام نہ کریں۔ جب شام ہوتی ہے تو بادشاہ اپنے کمرے میں آتا ہے۔ ملکہ بادشاہ کے ہاتھ دھلواتی ہے، ان کو کھانا پیش کرتی ہے، ان کے جوتے اتارتی ہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ تو نوکروں کا کام ہے، آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ ملکہ بولی، نہیں میرے سرتاج، یہ ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔
बादशाह बोला कि तुम एक रात की बीवी हो, उसके बाद भी तो काम नौकरों ने ही करने हैं। मल्लिका बोली कि ऐ मेरे सरताज, मुझे इस एक रात में भी अपनी खिदमत का मौका दें, ताकि मरते वक्त मेरे दिल पर बोझ ना हो कि मैंने अपने शौहर की खिदमत नहीं की। यह सुनकर बादशाह के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई और फिर से बादशाह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि फालतू बात मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा बयान करो। मलिका अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। जिन बोला कि अगर मैं तुम्हें मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? तो ताजिर बोला कि हाँ, मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ ज़रूर आऊँगा और अपनी जान दूंगा। जिन बोला खाओ। अल्लाह की कसम। तो ताजिर बोलता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ ज़रूर आऊँगा। जिन बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ और 40वें दिन बाद यहाँ तुमने खुद आना है अपनी जान देने। उसके बाद ताजिर लोगों का सामान लोगों तक पहुँचा के अपने घर 10 दिनों बाद लौटता है। ताजिर के बच्चे अपने बाप को 10 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं और बीवी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बीवी बोली कि ऐ मेरे सरताज, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। उसके बाद मैं शुक्राने के नफल अदा करती हूँ कि आप खैरियत से घर वापस आ गए हैं। यह सुनकर उस ताजिर का दिल रो रहा था कि जब हमेशा के लिए जाऊँगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वह अपने बीवी बच्चों को तोहफे देता है जो वह तिजारत करके लाया होता है। बीवी बोली कि ऐ मेरे सरताज, मुझे गहनों की ज़रूरत नहीं, मेरे गहने तो आप हैं, मेरी झूमर आप हैं, मेरा लिबास आप हैं, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर उस ताजिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस ताजिर ने कागज़ पर लिखे होते हैं अपनी ज़िंदगी के दिन और उस कागज़ को जेब में डाला होता है। हर रोज़ देखता है कि उसकी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है। आखिरकार वह अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी रुखसत होकर खैरियत से अपने ससुराल चली जाती है। अब उस ताजिर की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। उसको अपने घर वालों से जुदाई का दुख अंदर से खोखला कर रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चे और बीवी की सोच आ रही थी कि मेरे बगैर यह कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। उसकी बीवी को कुछ नहीं पता था और वह बेखबर सो रही थी और ताजिर को नींद नहीं आ रही थी। ताजिर अपनी बीवी को उठाता है तो बीवी उठकर बोली कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया है? ताजिर बोला कि यह पसीना मौत के खौफ से आया है, ज़रा मुझे शीशा ला कर दो, मैं अपना चेहरा देखूं कि मौत का खौफ कैसा होता है। बीवी बोली कि आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है और मेहनत की दौलत दी है। उसके बाद वह ताजिर रोता हुआ अपनी बीवी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यह सुनकर बीवी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वह बीवी तड़प कर रह जाती है। बीवी जब पूरा किस्सा सुनती है तो कहती है कि मुझे भी साथ ले चले, आपकी जगह पर मैं कत्ल हो जाऊंगी, इस तरह उस जिन को भी ठंडक मिल जाएगी। ताजिर बोला कि नहीं, जब बच्चों की माँ मर जाती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। ताजिर रोता हुआ बोला कि अगर मेरा माल दौलत जमा किया हुआ ख़त्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा और ना हो तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लेना। बीवी बोली कि यह सुनने के लिए मैं ज़िंदा हूँ, एक काश कि मुझे आपके कदमों में मौत आ जाए। बीवी रोकर बोली, वफ़ादार बीवी का एक ही शौहर होता है। अल्लाह ने औरत को माँ के रुतबे से नवाजा है और औरत से ही वलियों को, नबियों को, पैगंबर को पैदा किया है, मगर अक्सर यह अपने शौहर और बच्चों की मोहब्बत में टूटकर शीशे की तरह बिखर जाती हैं। ताजिर बोला कि ऐ मेरी वफ़ादार बीवी, अब खुदा की रज़ा में राज़ी हो जाओ, अब सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं। बीवी रोती हुई सिसकियां लेती हुई बोली कि आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ गए तो मैं मेहनत कर लूँगी, लोगों के घर में काम कर लूँगी, बर्तन धो लूँगी, कपड़े धो लूँगी, मांग कर खा लूँगी, लेकिन ऐ मेरे सरताज, कभी दूसरी शादी नहीं करूँगी। मेरी खुशियाँ आप हैं, मेरी रौनक आप हैं, मेरी सांसें आपसे जुड़ी हैं। यह कहकर वह अपने शौहर के सीने से लग के रोती है। अब वह दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रोते हैं। मलिका यह किस्सा सुना रही होती है तो बादशाह बोला कि वाह, क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और पाक दामन वफादार बीवी की दहलीज पर फरिश्ते भी नमाज पढ़ना अपना फ़ख्र समझेंगे। मल्लिका बोली, जी दुरुस्त फरमाया। इस दुनिया में कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो मियाँ बीवी के पाक रिश्ते को गुनाहों से ख़राब कर देते हैं। कुछ बदकार औरतें होती हैं जिनकी वजह से ऐसी नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। यह सुनकर बादशाह सोच में पड़ जाता है।
ملکہ اب آگے قصہ سنانا شروع کرتی ہے کہ صبح ہوتے ہی تاجر اب اپنے سفر کو روانہ ہونے کو ہوتا ہے۔ تاجر کے بیوی بچے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں اور آخری گھڑیوں میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری سلام کرنے کے بعد تاجر سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور سفر طے کرنے کے بعد اب وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے اپنی جان دینی ہوتی ہے۔ تاجر جن کو آواز دیتا ہے کہ اے شہنشاہ، جن میں حاضر ہو گیا ہوں اور میرے 40 دن پورے ہو گئے ہیں، آؤ اور میری جان لے لو اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ جن باہر آ کر بولا، اے بہادر نوجوان، تم پر تعجب ہے کہ تم اس طرح میرے پاس موت کے منہ میں آ گئے، لیکن اے آدم ذات، میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ جن بولا کہ مجھے اس دن تم پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے اس دن سے میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور تمہارے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ تم نے جو کچھ بھی مجھے بولا تھا وہ سچ تھا کہ نہیں، لیکن میں جان گیا کہ تم بہت نیک اور سچے ہو اور تمہارے جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں، اور میں تمہیں مار کر ایک اور نیک انسان کم نہیں کرنا چاہتا۔ اے بہادر نوجوان، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب جاؤ، تم اپنے بیوی بچوں کے پاس، وہ رو رہے ہیں، تیری راہ میں تاجر۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس جن کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ نے قصہ ختم کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اب ہم آپ کو عورت کی بے وفائی اور وفاداری کا ایک چھوٹا سا قصہ سنائیں۔ تو بادشاہ بولا کہ ضرور بادشاہ، قصہ بہت ہی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ملکہ بولی کہ اے بادشاہ سلامت، ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بیوی کا رنگ کالا ہوتا ہے، وہ بھولی بھالی سیدھی سادی ہوتی ہے، اور دوسری 3 بیویاں بہت گورے رنگ کی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں اور چالاک ہوتی ہیں، لیکن بادشاہ اپنی اس سانولے رنگ والی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ یہ بات ان 3 بیویوں کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک دن وہ 3 بیویاں بادشاہ سلامت سے سوال کرتی ہیں کہ آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت آپ اس سانبلے رنگ والی بیوی سے کرتے ہیں، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ بہت ہی عقلمند اور سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ یہ مناسب وقت نہیں۔ ایک دن بادشاہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اپنی 4 بیویوں کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں اور تمہارے سامنے ہیرے جواہرات لال یاقوت رکھے ہیں، جتنا چاہو اٹھا لو۔ ایک بیوی کو چھوڑ کر باقی 3 بیویوں جھولیاں بھر لیتی ہیں اور بادشاہ سے آ کر کہتی ہیں کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ تو وہیں بت بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ سانولے رنگ والی بیوی آتی ہے اور بادشاہ کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور کہتی ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے ہو، اگر آپ میرے تو یہ سب بھی میرا۔ اے بادشاہ سلامت، میری خوشیاں آپ ہو، میرے گہنے آپ ہو، میرا لباس آپ ہو، میری رونق آپ ہو، میرا سب کچھ آپ ہو۔ بادشاہ کو اپنی اس بیوی سے یہی امید تھی۔ بادشاہ اپنی دوسری بیویوں سے کہنے لگا کہ تم لوگوں نے اس دن مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں، تو سنو، آج تم تینوں نے اس کی سمجھداری عقلمندی دیکھ لی ہے۔ تم تینوں نے زیورات گہنے کو اٹھایا اور اس نے مجھے چنا ہے۔ یہ مجھے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے لیے یہ دنیاوی چیزیں معنی نہیں لگتی، اسی لیے ہی میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ہاں، یہ سانولے رنگ والی ضرور ہے، لیکن میرے لیے یہ دنیا کی سمجھدار بیوی ہے۔ ملکہ کا یہ قصہ بھی ختم کر دیتی ہے۔ بادشاہ سلامت اب محبت بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ملکہ بولی، اے میرے سرتاج، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ نے اس کہانی میں دیکھا۔ بادشاہ کے دل میں بھی اب رحم دلی آ گئی اور اس کو سمجھ آ گیا کہ سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کی نظر اپنی بے وفا بیوی کی تصویر پر پڑ جاتی ہے اور فوراً ملکہ تصویر کے آگے آ جاتی ہے اور کہنے لگی کہ جب تک آپ اس تصویر کو پھاڑو گے نہیں، آپ کو دوسری عورتیں بے وفا ہی لگیں گی، آپ کو بس اس کی بے وفائی یاد آئے گی اور میری وفا آپ کو یاد نہیں آئے گی۔ بادشاہ اپنی بے وفا بیوی کی تصویر پھاڑ دیتا ہے اور ملکہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ آج تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور مجھے اور گناہ کرنے سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ بولا کہ میں نے کتنی ہی عورتوں سے شادی کی ہے، لیکن تم وہ واحد ہو جس نے مجھے غلط ثابت کر دیا ہے۔ ملکہ بولی کہ اب آپ مجھے قتل کرنا چاہے تو کر دیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے سپاہیوں کے ہاتھوں سے قتل نہ کروائیں، خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھے کوئی سپاہی ہاتھ لگائے، آپ کے ہاتھوں سے مروں گی تو میری روح کو سکون ملے گا۔ بادشاہ بولا، نہیں میری ملکہ نہیں، تمہیں میں کچھ نہیں کروں گا اور اپنی سانسوں کے برابر رکھوں گا، اور آج میں اپنا یہ عہد بھی توڑتا ہوں
बस तुम ही अब मेरी ज़िंदगी में रहोगी। और हाँ, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे ऐसे किस्से सुनाया करेंगी। तो मलिका बोली, जी मेरे हुजूर, हम आपको रोज़ ऐसे किस्से सुनाया करेंगे। अब बादशाह के वज़ीर बशीर और काजी राया सब बादशाह से बहुत खुश थे, क्योंकि बादशाह अब किसी को कत्ल नहीं करता था। और वज़ीर तो बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी बेटी की ज़िंदगी भी बच गई और वह बादशाह की मलिका भी बन गई। तो नाजरीन, हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह किस्सा आपने पहले भी सुना है या आज पहली बार सुन रहे हैं। और अगर आपने यह कहानी पूरी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में मुकम्मल या कंप्लीट का लफ्ज़ ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने लोगों ने हमारी इस स्टोरी को मुकम्मल देखा है। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो पसंदगी का इजहार ये होता है कि आप इस वीडियो को आगे भी लोगों तक शेयर कर दें। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।